السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ تصادم بڑھتا جا رہا ہے، سیاستدان رفتہ رفتہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز وزیر قانون وزیر اطلاعات کے بعد آج نون لیگ کے اہم رہنما طلال چودھری نے پریس کانفرنس کی۔ حیرت انگیز طور پر حکومت کے ساتھ ساتھ سینیٹر فیصل واوڈا بھی ججز کے خلاف بیانیہ بنانے میں پیش نظر آئے، یہاں تک کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری بھی اچانک اس لڑائی میں کود پڑے اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ ہی انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی اور انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ اور بات کہ بانی پی ٹی آئی سائفر کیس اور عدت کیس میں سزا یافتہ ہے۔ جب تک یہ سزا معطل نہیں ہوتی وہ اڈیالہ جیل میں ہی رہیں گے۔ جس وقت یہ فیصلہ آ رہا تھا لگ بھگ اسی وقت مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری عدلیہ کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پریشر نہیں لے سکتا، وہ انصاف کی کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جج صاحبان لیٹر نہیں لکھتے، نوٹس کرتے ہیں۔ آپ تو لوگوں کی زندگی موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کون ہے اس پاکستان میں اس وزارت عظمیٰ سے زیادہ بڑا جو آپ پہ پریشر ڈالتا ہے اور وہ بھری عدالت میں اسے نوٹس نہیں کیا جا سکتا؟ لیٹرز کی بجائے نوٹس ہونے چاہیے تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کی، ایک اطلاع کے مطابق ثاقب نثار اور قمر باجوہ کی چھتر چھایا میں پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی کی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے انصاف کے بخیے ادھڑے والے اسلام آباد کے عظیم منصفین کے ضمیر بالآخر جاگ چکے۔ ریلیف شوق سے دیں لیکن قوم کی چوری کا مال یاد سے ریکور کروا دیں۔ طلال چودھری سے پہلے سینیٹر فیصل واوڈا نے بھی عدلیہ مخالف پریس کانفرنس کی۔ عدلیہ کو نشانہ بناتے ہوئے فیصل واوڈا نے کہا، بس بہت ہو گیا، اداروں کو نشانہ بنانا بند کر دیں۔ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے تو بھائی شواہد دینا، شواہد دے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال، ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں۔ جبکہ گورنر سندھ نے کہا، جس کا دل چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور افواج کو سیاست میں گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اس سے قوم پریشان ہے۔ آج کا دن سیاہ دن ہے کہ ایسے فیصلے آئے جس کی قوم کو کیا، جن کے حق میں آئے انہیں بھی امید نہیں تھی، اور آج جو ہے وہ جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں اس بات پر قوم پریشان ہے۔ گزشتہ روز ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے اہل خانہ کی سفری دستاویزات اور خفیہ معلومات لیک کرنے پر سیکرٹری دفاع اور اہم اداروں کو نوٹس جاری کیے تھے۔ جسٹس بابر ستار کی طرف سے جسٹس عامر فاروق کو لکھے گئے خط کا متن بھی سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انہیں آڈیو لیکس کیس میں پیچھے ہٹنے کا پیغام دیا گیا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اٹارنی جنرل نے کہا تھا، کوئی بھی حکومتی ادارہ عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر رہا۔ اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ نے بھی مداخلت کے تاثر کو رد کیا۔ میری مطابق کسی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے کوئی کسی قسم کا براہ راست نہ رابطہ کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں۔ ایک امپریشن کریٹ کر دیا گیا کہ جیسے عدلیہ میں مداخلت ہے، اور میں یہ بالکل واضح کر دوں، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھیے، اس معاملے کو اتنا آگے لے کے مت جائیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت اور سیاستدان ججز کے خلاف یوں کھل کر سامنے آ گئے ہیں؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے سینئر صحافی، خاص طور پہ حسنات ملک صاحب جو کہ کورٹ رپورٹنگ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی، تجزیہ نگار، اینکر پرسن جناب نصر اللہ ملک صاحب ہوں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی، تجزیہ نگار، اینکر پرسن جناب سید امیر عباس صاحب نے۔ میں آپ کا بھی بہت بہت مشکور ہوں۔ حسن صاحب، ذرا یہ آپ بتائیے، کیونکہ آپ کورٹ رپورٹنگ میں کافی جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں سر، کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی وزیر قانون، کبھی وزیر اطلاعات، آج فیصل واوڈا جن کی کوئی ریلیونس بھی نہیں ہے وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، عدلیہ مخالف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، پر کامران ٹیسوری بھی۔ تو سر یہ اچانک جو ہے ہوا کیا ہے؟ اشتعال کیوں آ گیا ہے سب کو ایک دم سے، اور ججز کے خلاف بیانیہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت بڑا مسٹرسٹ ہے ججز میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور یہ مسٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس آج سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے پہلے
جو ہے وہ سیز فائر تھا. کوئی کسی قسم کا معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں لیکن خاموشی تھی. کوئی ایسی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی معاملہ ایگریویٹ ہوگا, زیادہ بڑھے گا. لیکن کل ایک خبر چلی کہ جسٹس بابر ستار کا نیا خط منظر عام پہ آیا گیا. اب جو خط ہے اس حوالے سے دونوں سائڈ پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ ایک سائڈ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ خط جو ہے یہ ججز کی طرف سے لیک کیا گیا ہے, جو ایک پیراگراف ہے. دوسری طرف سے جو حکومت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ججز نے کیا, اور ججز سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کوئی پلان ہے, اور اس کے بعد اٹارنی جنرل نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے. تو یہ کوئی اگلا جسٹس بابر ستار سے ریکیوزل چاہ رہے ہیں, کوئی اس قسم کا پلان ہے. تو یہ بہت زیادہ مسٹرس ہے. اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل سپریم حکومت کے اندر ایک سیکشن اس حامی ہے جو پہلے بھی چاہ رہا ہے کہ جی ہمیں انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کرنا ہے. عدلیہ اور ایگزیکٹو کی جو لڑائی ہے اس کا ظاہری بات ہے سب سے بڑے بینیفیشری وہ پی ٹی آئی ہے. تو معاملات کو سلجھانا ہے, کیونکہ حکومت ایک طرف پی ٹی آئی سے نمبر آزما ہے, دوسری طرف ججز کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہے بظاہر یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا جو اس وقت جو ٹینشن چل رہی ہے, تناؤ ہے عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان, وہ کوئی کم ہوگا, بڑھے گا. لیکن اس کے لیے بڑی جو ہے وہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. دونوں طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے تب چیزیں چلیں گی. ہماری جو ہے وہ ریسنٹ ہسٹری بتاتی ہے کہ جب بھی لڑائی ہوئی ججز اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں تو ججز پریویل کر گئے ہیں, چاہے افتخار چودھری کا معاملہ ہو, چاہے جسٹس قاضی فائزہ کا معاملہ ہو. ٹھیک ہے. تو ماضی میں کئی جگہ ان کی آپس میں پارٹنرشپ بھی رہی ہے کور ایشوز پہ. اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ سمجھتی ہے کہ ہمارا. ٹھیک ہے اسرار صاحب, میں واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نصر اللہ ملک صاحب, سر یہ جو ایک حکومت کا بیانیہ آج ہمیں سننے کو ملا, طلال جوہری صاحب نے کہا کہ ججز کا کام تو نوٹس کرنا ہے. جو بھی بندہ ان کو تنگ کر رہا ہے, دھمکا رہا ہے, انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, خطوط کی بجائے وہ نوٹس کیوں نہیں کرتے؟ یہ بیانیہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور نان ریلیونٹ لوگ بھی کود پڑے ہیں اس بیانیہ بنانے میں, یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ خط نہیں لکھتے, بلکہ ججز جو ہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں یا وہ نوٹس کرتے ہیں, اور اگر ان کے پاس معاملات آتے ہیں تو ان کے فیصلے جو ہیں وہ تاریخ کے اندر رقم ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں جیسے تمام ادارے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں, اب یہ بھی الزام لگتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر بھی اس قسم کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. دوسری بات جو ملک صاحب بات کر رہے تھے کہ ٹرسٹ کا ایک ڈیفیسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے مابین اور عدلیہ کے مابین. یہ ایک پرانی ہسٹری ہے, ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ٹرسٹ کا فقدان رہا ہے. ایون ٹیررزم کے واقعات سے لے کے سیاسی معاملات تک اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو گلا شکوہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ایون مقدمات جو ٹیررسٹ کے لوگ تھے جو کے پی کے اندر, آپ کو یاد ہوگا, ان کی جب پراسیکیوشن کا معاملہ آتا تھا تو ضمانتیں مل جاتی تھیں یا ان کو کچھ سزائیں نہیں ہو پاتی تھی. تو یہ ایک ایشو ہمیشہ سے رہا ہے. پھر پولیٹیکل معاملات کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کے مابین ایک ٹرسٹ کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ موجود رہا ہے. لیکن دوسری طرف سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ نے خود بھی اپنے آپ کو اپنے فیصلوں کی بنیاد پر ایسی کنٹروورسی پیدا کی ہے کہ جس کی بنیاد پر عدلیہ کے معاملات میں مداخلت بھی ہوتی رہی اور عدلیہ کے فیصلوں پر تنقید بھی ہوتی رہی. افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے, جتنے پولیٹیسائز ہو چکے تھے, جس طریقے سے انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کا آغاز کیا, اس کی بنیاد پر بہت سے لوگ ان سے ناراض ہوئے, اس پہ تنقید کی جاتی تھی. ثاقب نثار صاحب کا معاملہ آیا, جس طریقے سے وہ پولیٹیسائز ہوئے, جس طریقے سے انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کا آغاز کیا, آپ کو یاد ہوگا تو وہ تو کھڑے کھڑے عدالت میں افسران کی یا لوگوں کی بے عزتی کر کے فخر محسوس کیا کرتے تھے. اور جس طریقے سے عدلیہ کے اختیارات کا استعمال انہوں نے کیا, وہ بھی تاریخ میں ایک شرمناک دور تھا. یعنی حتیٰ کہ وہ صحافیوں کو بھی عدالت میں بلا کے جس طریقے سے ریمارکس دیا کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں بھی یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومت ہو, عدلیہ کے مابین اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے. کہیں فیورٹزم ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کہتی ہے جہاں مقدمات میں فیصلے مسلم لیگ نواز کے حق میں آئے وہاں پی ٹی آئی بلیم گیم کرتی رہی. جہاں پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچا وہاں مسلم لیگ نواز بلیم گیم کرتی رہی کہ
کہ جی یہ ججز جو ہے اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. عمر الطاف بندیال صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے, جس طریقے سے انہوں نے استقبال کیا تھا سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کا, اس میں بڑی تنقید ہوئی. میں دیکھیں مسئلہ یہ گڈ ٹو سی والا, اس سے عدلیہ تنقید کی زد میں رہی ہے اور آج بھی عدلیہ تنقید کی زد میں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ بیسیکلی یہ تنقید جو ہو رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں عدلیہ کا خود کو پولیٹیکلی اویلیبل کرنا جو ہے, چونکہ ماضی میں بھی کیا انہوں نے پولیٹیکلی اویلیبل اور آگے بھی ہوا, تو وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے امیر عباس صاحب, سر یہ بتائیے گا, حکومت فریق بنے سمجھ میں آتا ہے, اسٹیبلشمنٹ فریق بنے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تنقید ان پہ ہو رہی ہے نا براہ راست. یہ فیصل وارڈا, کامران ٹسوری, یہ ایسے پلیئرز کا بیچ میں آ جانا یہ کیا ہے, اور یہ ہو کیا رہا ہے, اس معاملے کو پولیٹیسائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فیصل وارڈا کس کے فریق ہیں, کامران ٹسوری کن کے نمائندہ ہیں, طلال چودھری صاحب کے تعلقات آپ کن جگہوں پر ہیں. ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں عثمان منصور عوان صاحب, وہ پچھلے 1 سال سے وفاقی حکومت کی طرف سے ہر فسطائیت, ہر ظلم, ہر جبر, ہر دباؤ اس کا دفاع کرتے ہیں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر یا ہائی کورٹس میں. کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ اس ملک میں 1 سال سوا سال سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ججز کو بلی کیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ججز کی گردن پہ ناخن رکھ کے اور ان سے فیصلے لیے جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ کاسا لیس ہو جائیں اور وہ مائی لارڈ, یعنی ججز کہہ رہے ہوں ریاست کو کہ مائی لارڈ ہم حاضر ہیں, کیا بتائیں کیا کس قسم کا ذل الہی, کون سا فیصلہ چاہیے, کس کو ٹھوکنا ہے بتائیں ہم ٹھوک دیتے ہیں, کس کو تن کے رکھنا ہے ہم تن کے رکھ دیتے ہیں, کس کو پھانسی دینی ہے ہم پھانسی دیتے ہیں, کس کو عدت جیسے غلیظ مقدمات میں سزائیں دینی ہے ہم سزائیں دیتے ہیں. کیا آپ ایسی جوڈیشری چاہتے ہیں اس ملک میں؟ اگر جوڈیشری, جو ملک صاحب نے صحیح تاریخ بتا دی ہے, حسنات بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی جج یا چند ججز کھڑے ہو کر کہیں کہ نو انف از انف, تو ہمیں بطور انٹیلیجنسیا, بطور اوپینین میکر, بطور صحافی, بطور معاشرے کے بااثر افراد, ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے یا ہمیں ان کو بلی کرنا چاہیے, یا بلی کرنے والوں کے ساتھ ہمیں شامل ہو جانا چاہیے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں لیکن یہ پوچھنا تو چاہیے نا ججز سے بھی کہ سر دیکھیں آپ کا ماضی پولیٹیسائز رہا ہے, آپ نے خود اپنے آپ کو پولیٹیکلی اویلیبل رکھا ہے, ٹھیک ہے, اور متعدد مثالیں خود ابھی نصر اللہ ملک صاحب نے دے دی ہوئی ہیں. ایک پھر دوسرا یہ کہ آپ جب کہہ رہے ہو کہ یہ ایسے ہے تو پھر کوئی ساتھ اس کی تحقیقات تو ہوں گی نا. ایسے تو نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ فلاں نے دھمکی دی, فلاں نے دھمکی دی تو اسی کو مان لیا جائے گا, اس کی تحقیقات تو ہوں گی. تو وہ نہیں, تو وہ دیکھیں نا, جج نے کہا کہ دھمکی دی, جج نے کہا کہ میرے پاس فلاں صاحب آئے یا ان کا نمائندہ آیا, اور اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ آ کر کہیں کہ نہیں جی یہ تو ایسا نہیں ہوا, تو آپ نے جج کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا. اب جج تو جواب نہیں دے سکتا نا بھائی. وزیر قانون نے پریس کانفرنس کر دی, وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کر دی, 2 سینیٹرز نے پریس کانفرنس کر دی, اٹارنی جنرل نے آ کے ویڈیو سٹیٹمنٹ دے دی. اب جج کس کو جواب دے گا؟ جج پریس کانفرنس کرے آ کے بتائے کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں, اٹارنی جنرل غلط بیانی کر رہے ہیں, تو معاملہ کورٹ میں ہے نا, سب یونس معاملہ ہے. آپ جائیں کورٹ میں جواب دیجیے گا کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں یا جو موقف ہے بابر ستار صاحب کا, اس میں یہاں اتنی صداقت ہے اور اتنی اس میں جو ہے وہ ایگزیجریشن ہے. آپ نے میڈیا کا استعمال کر کے ججز کا یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت باقاعدہ طور پر ایک کیمپین لانچ کی گئی, اور فیصل وارڈا وہ آئے تو سارا میڈیا ان کو دکھا رہا ہے. مجھے وہ رات بھی یاد ہے 9:30 بجے جب فیصل وارڈا نے ایک پریس کانفرنس کی ارشد شریف کے معاملے میں, پی ٹی وی نے, حالانکہ فیصل وارڈا بھی عمران خان کے ساتھ تھے, وہی میڈیا جو عمران خان کے جلسوں کو اور عمران خان کی پریس کانفرنس کو روک رہا تھا, وہی میڈیا, وہی پی ٹی وی, وہ فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کو براہ راست دکھاتا ہے اپنے بلیٹن کو, اپنے مین خبرنامے کو ڈراپ کر کے.
تو ہمیں نہیں پتا یار اب کیوں. تو سر یہ ذرا کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ہم وہ سننا چاہتے ہیں سر جو حقیقت ہے، ناظرین تک پہنچانا بھی وہی چاہتے ہیں. تو ملک صاحب حقیقت بتا دیں، یہ فیصل وابڈا کہاں سے آ جاتے ہیں اچانک سے؟ irrelevant ترین انسان وہ کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ ہم نے تو دیکھا تھا ان کی irrelevancy اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ طیارہ گرا تھا، میں اگر یاد مجھے پڑتا ہے ابھی نندن کا، تو وہاں بھی پستول لے کے پہنچ گئے تھے. تو یہ کیا ہے؟ کامران ٹیسوری کیا ہے؟ اور پھر یہ جو ایک دوسرا بیانیہ ہے کہ کیا ججز اگر آج بول پڑے ہیں تو وہ کیا نہ بولیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے ججز کے بولنے کا، مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ الائنمنٹ محسوس ہوتی ہو کہ کوئی کسی ایک شخص کے حق میں یا اس کی فیور میں عدالتیں آپ کے فیصلے دے رہی ہوں، اور آپ یہ کسی کو جو ہے فیور دے کر کسی کو ہیرو بنا رہے ہوں، تو پھر دوسرے متاثرہ فریق میدان میں آتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ججز کو، عدلیہ کو کم از کم اپنا جائزہ لینا چاہیے. چلے ججز کی تعیناتی کی بات کر لیتے ہیں. امیر عباس صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس ملک کے اندر ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہو، پتہ چلے فلاں چیمبر سے فلاں جج صاحب بنیں گے، فلاں گروپ سے فلاں جج صاحب بنیں گے، یعنی جن کی تعیناتی ہو، جو اب خطوط بھی لکھ رہے ہیں، ذرا کائنڈلی آپ چیک کر لیجئے گا ان کی تعیناتی کیسے ہوئی تھی، کس طریقے سے ججز بنائے جاتے رہے ہیں. جب عدلیہ نے اپنے لیے خود ایک جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی سامنے نہیں رکھی، تو اس کے بعد پھر سوالات اٹھتے ہیں اور اٹھیں گے. لیکن کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالے؟ ایک منٹ مجھے اگر دے دیں آپ. جی سر. آپ مجھے بتائیے کہ جس زمانے میں فواد چودھری صاحب، جس زمانے میں اعظم سواتی صاحب، جس زمانے میں یہ سارے لوگ، مراد سعید صاحب، جو کچھ عدلیہ کے حوالے سے کر رہے تھے، کسی ایک کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ نے طلال چودھری کو ڈسکوالیفائی کیا، آپ نے نہال ہاشمی کو ڈسکوالیفائی کیا، آپ نے دانیال عزیز کو ڈسکوالیفائی کیا. یعنی آپ کا رول جب یہ ہو کہ ایک سیاسی جماعت کو دبانا ہے، دوسرے کو بچانا ہے اور اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کے اوپر سوالات اٹھیں گے، پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا. پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کون سا آفیسر آپ کے پاس آیا تھا جس نے آپ کو دھمکی دی تھی. یعنی آپ کی دھمکیاں صرف اس وقت سامنے آتی ہیں جب ایک پارٹی کی بات ہوتی ہے. جب دوسری پارٹی کی بات ہو رہی تھی اس وقت آپ نے نہیں بتایا لوگوں کو. سر تو یہ جواب ان کو میڈیا میں دینا پڑے گا آگے. ملک صاحب جواب میڈیا میں دیں وہ آکے، کس کو جواب دیں وہ آکے؟ سر اس وقت بھی خط لکھ دیتے نا، اس وقت بھی خط لکھ دیتے کہ طلال چودھری کو کیوں ہم ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. یعنی آپ تصور کیجئے جتنی عدلیہ کے خلاف تنقید پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کی ہے، جتنی چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو یہ انتخابات سے پہلے نہیں، اس سے کہیں پہلے حکومت میں ہوتے ہوئے جتنی دھمکیاں دی گئی ہیں، ان دھمکیوں کی کوئی مثال ملتی ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ کسی ایک کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو ہم یعنی کہ یہ دیکھیں کہ آپ کی بات سمجھ گئے امیر عباس صاحب، یعنی ججز کے ساتھ جو ججز کا رویہ رہا ہے فرام دا بگننگ، اگر آپ بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کے، بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں آپ وہاں سے شروع کریں، تو جو ججز کا اپنا کنڈکٹ ہے، کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈلے اور وہ پھر بات نہ کریں؟ اور اگر بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کنڈکٹ ماضی میں کیا رہا ہے. دیکھیں ایک ہے سبجیکٹیو ڈسکشن کہ جی پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا نظام انصاف، پاکستان کے جج، ان کی انڈکشن، ان کا کریکٹر، ان کی انٹیگریٹی یہ کیا ہے، اس پہ بالکل بحث کریں. لیکن آبجیکٹیو بات تو یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو سینیریو ہے، میں اس سینیریو کو چھوڑ کے اور میں پچھلے 75 سال کے سارے جج لے کر آ جاؤں تو میں تو ڈائلیوٹ کر رہا ہوں اس سینیریو کو. جو ملک صاحب نے طلال چودھری کی بات کی، طلال چودھری نے کیا کہا تھا شیخوپورہ میں جلسے میں کھڑے ہو کے؟ نواز شریف یہ بت بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں، ان بتوں کو باہر نکال کے پاش کرو. وہ نہال ہاشمی نے کیا کہا تھا کہ تم نے اسی ملک میں رہنا ہے، تمہارے خاندان کے افراد کا جینا دوبھر کر دیں گے، ڈائریکٹ تھریٹ آف اسیسینیشن. اور ہم کہیں کہ بھائی وہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک تھا. میں امیر عباس صاحب، یہ جو سکندر سلطان راجہ کو کہا گیا تھا، سکندر سلطان راجہ، میں لفظ دہرا نہیں سکتا کہ تم کتنے وہ ہو. اور یہ ججز کے بارے میں جو ایک پارٹی کے چیئرمین نے جو کچھ کہا ہوئے الفاظ، اور جو سکندر سلطان راجہ وہ جج نہیں ہے نا، وہ سکندر سلطان راجہ جج نہیں ہے. ملک صاحب سکندر سلطان راجہ جج نہیں ہے. اور وہ جو جس سیشن جج کو عمران خان نے بات کی تھی، عمران خان اس کی بھگت رہا ہے ابھی بھی، وہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے. وہ اسناد بتا سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز. عمران خان نے جا کے اس میں معافی مانگی اتر من اللہ کی کورٹ میں، اس کے باوجود وہ کورٹ ختم نہیں کیا، کیس ختم کیا گیا.
اس پہ دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے گئے جج کے خلاف بات کرنے پہ. تو بات ادھر بھی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. ادھر بھی بات ہوئی تو ادھر بھی ہوئی ہے. ہمیں ایک اصول پہ بات کرنی ہے کہ اگر آج ہو رہی ہے تو ملک صاحب دیکھیں, اب جو ملک صاحب ایک منٹ, جو نقطہ انہوں نے اٹھایا وہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورے پچھلے 50 سالوں کا ملبہ ایک جگہ, آج وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے پہلے, کیونکہ کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جن کا کچھ نہیں کر سکتے. بھٹو کی پھانسی کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, ہو گئی, وہ مس کنڈکٹ تھا, وہ جو بھی تھا ہو گئی. آج کے معاملات دیکھنے ہیں یا پچھلے اٹھا کے لے آئیں اور کہیں جناب پہلے ان کو ٹھیک کرو پھر یہ ٹھیک ہوں گے؟ سر آج کے معاملات بھی اگر ٹھیک کرنے ہیں تو آپ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ خط لکھنے کی بجائے, جو طلال چوہدری نے بات کی, آپ طلال چوہدری سے ایگری کریں نہ کریں تو یہ اس بات پہ ایگری کریں نا, آپ اس کو کورٹ نوٹس جاری کریں. جس شخص نے آپ کو دھمکی دی ہے, جو چل کے آپ کے پاس آیا تھا, اس کا نام لکھ کے آپ اسے کورٹ میں بلائیں. آپ جج عدالت کے. تو حضور والا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب خط لکھا کرتے تھے ہر چیف جسٹس کو, اور خط لیک کر دیا کرتے تھے, وہ صحیح تھا کیا؟ نہیں وہ بھی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا سر. اس معاملے پہ آپ ماضی پہ چلے گئے ہیں. موجودہ حالت آپ کہتے ہیں حال میرے حال کی بات کر رہا ہوں. نہیں یہ نقطہ بڑا اچھا اٹھایا ہے امیر عباس صاحب, ملک صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں نے تو آپ کے حضور پہ بات کی ہے. ہاں نہیں بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ملک صاحب نے, امیر عباس صاحب, کہ یہ پھر ٹھیک ہے آپ نام لیں, کون آیا دھمکانے کے لیے, کون آیا آپ پہ اثر و رسوخ ڈالنے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے, ڈائریکٹ نوٹس جاری کریں. اور طلال چوہدری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یہاں وزیر اعظم کو نوٹس جاری ہوئے ہیں, یہاں وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا ہے, ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے 2 منٹ کی سزا دے کے ڈسکوالیفائی تک کیا گیا ہے. تو اگر وزیر اعظم سے بڑا کون ہوتا ہے ہمارے ملک میں, اگر اس کو سزا ہو سکتی ہے, اس کو نوٹس جاری ہو سکتا ہے, تو پھر کسی اور کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اگر جج فیصلے کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فیصلے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عمران دار جج ہیں. یہ کہا گیا نا, اگر جج فیصلے کریں وہ غلط کریں صحیح فیصلے کریں, اس پہ علیحدہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا. جب فیصلے کریں تو اعجاز الاحسن کی تصویریں لگائی گئیں مریم نواز کے جلسوں میں, عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھا, اس کی عدالت کے باہر آ کے پی ڈی ایم نے وہاں پہ آ کے پوری طرح سے اپنی طاقت دکھائی. سر وہ دکھا کرتے رہے, فیصلے کریں تو بھی نہیں تو ججز اس کا دباؤ کیوں لیتے ہیں؟ تصویریں دکھائیں, نعرے لگے ان کے خلاف, ڈزنٹ میٹر, انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے وہ کریں. اس سے ججز کو دباؤ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یار آپ کسی حال پہ اس ملک میں کسی حال پہ خوش تو ہیں یا نہیں ہے؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں اگر جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کریں, یہی جج جب فیصلے کرتے ہیں تو پھر بھی ان کو جوتے مارو بھگو کے. اگر وہ جج اچھا انہوں نے ہمیں تو نہیں کہا نا, وہ میرے شو میں آئے ہیں, آپ کے شو میں آئے ہیں, ملک صاحب کے شو میں آئے ہیں, فیصلوں سے جانبداری کی بو نہ آئے. ہم یہ کہتے ہیں یہ بو نہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بو نہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, ہم یہ کہتے ہیں یہ نہ کہا جائے. اب مجھے بتائیے مرسیڈیز بینز پہ لایا جاتا ہے ایک پارٹی, یعنی ایک پارٹی لیڈر کو مرسیڈیز بینز پہ سپریم کورٹ کے دروازے کھول کے لایا جاتا ہے. ملک صاحب ہم اتنے حضور والا ہم اتنے پولرائز ہو چکے ہیں کہ بو آئے گی ہمیں, وہاں سے بو اٹھتی نہیں ہے, ہمارا ناک بو سونگ رہا ہے, ہم پولرائز ہو چکے ہیں. وہ فیصلہ جو بھی دے گا اس کا مخالف گروپ جو ہے وہ کہے گا کہ تم نے فلاں کے خلاف فیصلہ دیا جان بوجھ کے, ہم جان بوجھ کے اس کے فیصلے کو تردید کریں گے. امیر عباس صاحب وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عدلیہ کو چاہیے نا کہ وہ ملزم کو ملزم سمجھے, ملزم کو مرسیڈیز بینز فراہم نہ کرے سپریم کورٹ میں آنے کے لیے, اسے گڈ ٹو سی یو نہ کہے, اسے یہ نہ کہ تمہاری ضمانت پچھلی تاریخ سے منظور کی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ملک صاحب اسی کے ساتھ نواز شریف کے ایئرپورٹ پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لڑنے کا بھی حوالہ دے دے نا, ملزم کو ملزم سمجھتے نا. دونوں غلط ہے سر, 2 wrongs does not make 1 right. یہ اب دونوں ہمارے معزز عاقل صاحب علم مہمان اس بات پہ اگری کر چکے ہیں کہ وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. حسنات ملک صاحب بڑی دیر سے خاموش ہے, میں بہت معذرت خواہ ہوں سر کہ آپ کو بڑی دیر خاموش رہنا پڑا. سر میں ججز فعال طریقے سے سماعت کر رہے ہیں, خطوط کا سلسلہ بھی جاری ہے, سوشل میڈیا پر جو کیمپین ہوئی تھی اس پہ بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے, سماعت بھی اس کی ہو رہی ہے. سر ایک طرف بیانات کا سلسلہ جاری ہے, ایک طرف خاموشی ہے, اس کی کیا وجہ ہے حسنات ملک صاحب؟ دیکھیے ججز جو ہیں وہی میں جو پہلے بات کر چکا ہوں کہ انسیکیورٹیز اور ایک تو ججز کے کنسرن ہیں, لیکن یہ وہ ججز ہیں جو ہم ماضی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ پرو پی ٹی آئی کیمپ ججز ہیں. یہ وہ ججز ہیں جو ماضی میں جو ہے وہ پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت کے ہیرو رہے ہیں.
تو اب دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ججز چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ ہو, ہماری جو سپیس ہے وہ ہمیں دی جائے. تو اب حکومت دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو پالیسی اسٹریٹجی رہی ہے ایک حکومت کی جو جوڈیشری اور ججز کو ڈیل کرنے کا, وہ تقریباً فیل ہو چکی ہے. اب ان کو نئی ایک پالیسی بنانی ہوگی جس میں یہ ہے کہ اپنے کیسز جو ہیں وہ جو یہ باہر جو مسٹرسٹ ہے ججز میں کہ جی یہ ہمارے خلاف کوئی کریں گے, یہ فضا ختم کرنی ہوگی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ججز ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ ان پہ پھر برڈن آئے گا کہ وہ فیصلے قانون اور آئین کے مطابق کریں گے. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی اس وقت چیز چل رہی ہے, پی ٹی آئی کے کیسز کی مین وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کیسز کیا ان کو ریلیف ملیں گے نہیں, اور ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف بھی مل رہے ہیں اور بڑی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے. تو ججز 6 مہینے تو انہوں نے ایک چیزیں چلتی رہیں, خاموشی رکھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں میجارٹی ججز نے کہا کہ جی انٹرفیرنس اوپن سیکریٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ جی ہم پہ دباؤ آتا ہے پولیٹیکل کیسز میں, اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی کافی ججز کی یہی اوپینین ہے. تو 125 ججز ہیں سپیریئر جوڈیشری کے, میجارٹی ججز جو ہیں وہ جس طریقے سے معاملات چلائے گئے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں ٹورڈ ججز وہ خوش نہیں ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ کیا کس طرح اس معاملے کو ڈیل کیا جاتا ہے. اگر یہ کورسو ایکشن لیے ہماری جیسے میں نے بتایا کہ اس لیے یہی رہتی ہے کہ وقت ختم ہو گیا. انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سید امیر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, آپ پروگرام میں تشریف لائے. جناب نصر اللہ ملک صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی. ہمارے ناظرین, دبئی لیکس منظر عام پر آنے کے 26 گھنٹے گزر چکے, لیکن تاحال کسی بھی عوامی نمائندے حکومتی اہلکار کی جانب سے معاملے کی تحقیقات کا اعلان ہوا اور نہ ہی کسی کی جانب سے تحقیقات کا مطالبہ سامنے آیا ہے. پاناما اسکینڈل, پینڈورا لیکس اور اب دبئی لیکس میں پاکستانی سیاستدانوں, بیوروکریٹس, تاجروں اور حکومتی اہلکاروں کی جانبداروں کی تفصیلات سامنے, جائیدادوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں, مگر یہ لیکس محض خبروں کی حد تک رہیں. 3 اپریل 2016 کو پاناما اسکینڈل منظر عام پر آیا. ان لیکس میں 435 پاکستانیوں کے نام سامنے آئے, جن میں سیاستدان, بزنس مین, بیوروکریٹس اور حکومتی اہلکاروں کے نام آئے. لیکن ان لیکس کا نشانہ صرف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کو بنایا گیا. اسی طرح 4 اکتوبر 2021 کو پینڈورا پیپرز کے نام سے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع ہوئی, جس میں انکشاف کیا گیا کہ تحریک انصاف حکومت کے اہم اراکین, ریٹائرڈ سیولین اور فوجی حکام اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ملک کے بعض اعلیٰ میڈیا اداروں کے مالکان خفیہ طور پر کئی کمپنیز اور ٹرسٹیز کے مالک ہیں یا ان کے پاس لاکھوں ڈالر کے آف شور دائرہ اختیار میں ہیں. ان میں اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین اور ان کے خاندان کے 3 افراد, وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار کے چھوٹے بھائی عمر شہریار, سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا اور خاندان کے 2 دیگر افراد شامل تھے. اس وقت کے وزیر آبی وسائل مونس الہی, سینئر صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان, وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی برائے خزانہ اور ریونیو وقار مسعود خان کے بیٹے, صدر نیشنل بینک آف پاکستان عارف عثمانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ عدنان آفریدی کے نام بھی ان لیکس میں شامل تھے. اسحاق ڈار اور شرجیل میمن کے نام بھی اس رپورٹ میں شامل تھے. جس وقت پاناما پیپرز آئے اس وقت نون لیگ کی حکومت, وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا, لیکن دیگر 434 پاکستانیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی. اسی طرح پینڈورا اسکینڈل کے دوران تحریک انصاف کی حکومتی اہلکاروں سمیت 700 پاکستانیوں کے نام سامنے آئے, مگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ ہوا اور نہ ہی انصاف کا راگ الاپنے والی پی ٹی آئی حکومت نے اپنے کسی وزیر و مشیر کے خلاف کارروائی کرنا تو درکنار, اپوزیشن کے سیاستدانوں کو بھی ہاتھ تک نہیں لگایا. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ سب کے سب شب کے مسافر ہیں, سحر ہونے نہیں دیتے. عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں لیکن اشرافیہ آپس میں ملی ہوئی. جس وقت پاناما لیکس منظر عام پر آئیں اس وقت بھی قومی اسمبلی کے فلور سے اعلان کیا گیا کہ عوام ان پیپرز کو بھول جائیں گے. یہ حوصلہ رکھیں, یہ 9 ہفتوں کی بات ہے, یہ پاناما لیک بھی قصہ پرینہ بن جانا ہے, یہ عوامی ایشو نہیں ہے.
بالکل ایسا ہی ہوا. پیناما لیکس میں صرف نواز شریف کو نااہل کیا گیا, باقی دیگر افراد کے نام اور شکلیں تک عوام کو یاد نہ رہیں. اسی طرح پینڈورا پیپرز پر کوئی کارروائی ہوئی اور نہ ہی مطالبہ سامنے آیا. اگر بات کی جائے دبئی لیکس کی تو 17,000 پاکستانیوں کی 11 ارب ڈالرز کی 23,000 جائیدادوں کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی, جبکہ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کے مطابق 11 ارب ڈالرز نہیں بلکہ 20 ارب ڈالر ہے, جبکہ یہ دبئی تک ہی محدود نہیں بلکہ 150 ارب ڈالر بیرون ملک بینکوں میں ہے. 20 ارب کہا نا آپ نے سر, کہ 20 ملین بولا آپ نے, 20 ارب ڈالرز کے, یعنی کہ جو ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں یہ دبئی لیکس والے, اس سے بھی 9 ارب جو ہے وہ زیادہ ہے. پاکستانیوں کے ایسٹ 150 بلین کے آس پاس جو ہے باہر پڑے ہیں, وہ سب کو پتا ہے اس پہ کون سی راکٹ سائنس. 150 بلین ڈالرز, جی ہمارا تو قرضہ اس سے کم ہے جو ہم نے دینا ہے پوری دنیا کا. ایک سمری اسحاق ڈار صاحب نے پریزنٹ کی تھی کیبنٹ میں, جی اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے کریڈٹ لینے والے نے بتایا ہے کہ پاکستانیوں کے 200 بلین ڈالر باہر پڑے ہیں. اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ ڈار صاحب کی فگر غلط ہے, یہ 200 نہیں ہے, یہ 150 ہے. پاکستانیوں کے 20 ارب ڈالر کے اثاثے یو اے ای میں موجود ہیں. ان اثاثوں پر اس وقت سے تحقیقات جاری تھی جب پاکستان متحدہ عرب امارات سے 1 ارب ڈالر کی ضمانت کے لیے کوشش کر رہا تھا. سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کے اثاثے اور بینکوں میں پڑی رقوم پاکستان کے استعمال میں کیوں نہیں لائی گئی؟ سیاستدان، بیوروکریٹس، حکومتی اہلکار اور بزنس مین پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں نہیں کرتے؟ اشرافیہ ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتی؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ اشرافیہ قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح کیوں دیتی؟ اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ اور پاکستانی مفاد میں کام کرنے سے کون روکتا ہے؟ اشرافیہ کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دبئی لیکس پر سب سے بہترین رد عمل آئی جی آزاد کشمیر سہیل حبیب تاجک نے دیا، جنہوں نے تمام ریکارڈ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جاری کر دیا. معاملہ بالکل اتنا ہی سادہ ہے جتنا سہیل حبیب تاجک نے بنایا ہے. اگر اشرافیہ نے بیرون ملک سرمایہ کاری قانونی طریقہ کار سے کی ہے تو اس کی دستاویزات پبلک کر دے. اگر آمدن جائز ذرائع سے حاصل کی گئی تو اس کی تفصیلات بھی جاری کر دے. اگر کسی بھی فرد نے دولت ناجائز ذرائع سے کمائی اور پیسہ ناجائز ذرائع سے بیرون ملک بھجوایا ہے تو اسے قرار واقعی سزا دی جائے. سہیل حبیب تاجک نے اپنی آمدنی کے ذرائع اور تفصیلات عام کر کے ایک مثال قائم تو کر دی ہے، مگر شب کے مسافر سہیل حبیب تاجک کی طرح نوید سحر بنیں گے؟ اسی تمام معاملے پر بات کریں گے رہنما مسلم لیگ نون انجینئر امیر مقام صاحب سے. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ہم گزشتہ 2 برس سے یو اے کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں. خود شہباز شریف صاحب کا بیان ہے کہ جب یو اے جاتے ہیں شرم آتی ہے ہمیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آ گئے. انہی پاکستانیوں کے 11 ارب ڈالر جو ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان دستاویزات کے مطابق. سینئر صحافی ہیں زاہد گشکوری، ان کے مطابق 70% جو انویسٹمنٹ ہے وہ غیر قانونی ہے، کہیں ایف بی آر میں ڈکلیئر نہیں ہے. امیر مقام صاحب، آپ تحقیقات کا اعلان کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں ایکٹیویٹ کرتے ایف آئی اے کو؟ پتہ کرائیں کون ہے جو یہاں کا پیسہ اٹھا کے، غیر قانونی پیسہ اٹھا کے وہاں سٹیش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستانی قوم کا پیسہ ہے سر یہ. میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو اور ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، اور جس چیز پر نہ ادھر سے پاناما نازل ہوا اور پھر آخر میں وہ پاناما بھی چھوڑ کر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا، مگر پبلک میں اور اس میں وہی چیز سامنے اس لیے نہیں لائی گئی کہ ان سب سے تکلیف اور نقصان پاکستان کا ہونا تھا اور پاکستان کے عوام کا ہونا تھا. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بندہ جس پر 100 سے زیادہ ایف آئی آر ہے، کئی مقدمات ہے، کئی کیسز ہے لوٹ مار کے، کرپشن کے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ بھی نہ لگا. میں دن کو دن کا ہو تو دن کو رات کا ہو تو رات ہوگا، رات کو دن کا ہو تو دن کو ہوگا. نہ کوئی عدالت میرے پیچھے آئے گا، نہ کوئی میرے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی. اگر ہوگی تو پاکستان ہی نہیں رہے. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. ابھی بھی یہ ڈیبیٹ اسمبلی سے، میں ابھی بھی اسمبلی میں سے ہو کے آیا. اتنی بڑی چیز ہے کہ اس طرح ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا اور بیرونی ملک سے لابنگ کر دی گئی اور ان کو فنڈنگ کی گئی کہ اس طرح چیز بنا دیا جائے جو پورا اس قوم اور ملک کے خلاف اور پاکستان کو کمزور سے کمزور تر کرے. بیانیہ
بنا دیا گیا اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا گیا اور پاکستان کے خلاف اتنا بڑا سازش کر دیا گیا. ایک اس طرح لوگ تیار کر لیے گئے بیرون ملک سے فائنانس کر کے پلان کر کے کہ آپ کے سامنے سب کچھ کہ اگر اس کو عمران خان جیل جاتا ہے تو پھر پاکستان نہیں رہے گا. آج بہت دکھ کی بات ہے کہ اس طرح لوگ ہم بھی دیکھ رہے ہیں جو 9 مئی کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. سر دیکھیں میرا امیر مقام صاحب میرا سوال کچھ اور تھا, آپ پھر عمران خان پر آگئے, 9 مئی پر آگئے. سر پلیز سیاست سے باہر نکل آئیں. بات ہو رہی ہے ملک کی اکانومی کی, اس کا ایک بڑا حصہ اس وقت باہر پڑا ہوا ہے, غیر قانونی طور پہ اگر پڑا ہوا ہے. آپ کا جب پینما آیا تھا سر, آپ نے کہا تھا صرف نواز شریف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, باقی 400-450 بندہ جو ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا. آپ کی گورنمنٹ آئی, آپ نے چھیڑا؟ آپ نے کسی کو کچھ نہیں پوچھا کہ پینما پیپرز میں یہ لوگ انہوں نے ان کے نام آئے تھے, ان سے پوچھا آپ نے کہ پیسے کہاں سے آئے, کہاں باہر بھجوائے, کیسے بھجوائے؟ نہیں پوچھا آپ نے. پھر ابھی یہ حال ہی میں جو اب سکینڈل آیا ہوا ہے دبئی لیکس کا, آپ نے کسی نے بیان دیا کہ ہاں ہم تحقیقات کروائیں گے, یہ پیسے باہر کیسے گئے, قانونی تھے غیر قانونی تھے؟ کوئی آپ نے ایسا ارادہ بھی شو نہیں کیا سر جس سے آپ واقعی اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہو؟ نہیں, یہ بات میڈیا میں آ رہی ہے 2-3 دن سے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دے رہے ہیں. اس کا ضرور پوچھا جائے گا اور اس طرح ان کی تحقیقات کی جائے کہ جنہوں لوگوں نے وہی چیز یہاں ڈکلیئر نہیں کی ہے, بہار کے کھاتے میں نہیں ہے, اس بندے کے ایسٹس انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. فار ایگزامپل میں پالیٹیشین, آپ کو میں وہی بھی بتاتا ہوں, میرے ذاتی بھی وہی 2 اپارٹمنٹ سے UAE میں, تو میں نے میرا وہ آپ بھی چیک کرے, وہی جو ہمارے ایسٹ ڈکلیئر کے اس میں ہے بھی, اس کے ریزن سب کچھ بتا بھی دیے. تو اس طرح لوگ جن کے اس طرح ہے تو بالکل اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور وہی رسائی ہونی چاہیے, کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. اس بات پر بھی نہیں دینا چاہیے کہ اخبار میں آ گیا, فلاں میں آ گیا, کیا ہے, اس کو آگے دیکھنا چاہیے, اس کے تہ تک پہنچنا چاہیے. اگر اس میں واقعی اس طرح چیز ہو تو اس کے خلاف جس طرح یہاں ایک کریک ڈاؤن شروع ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بہار میں 22 گریڈ. سر دیکھیے بات ہے یہاں پہ اس خاموشی کی امیر مقام صاحب جو سب نے ساتھ رکھی ہے. میں دوبارہ ریٹریٹ کر رہا ہوں, پینما کے بعد سے لے کے اب تک خاموشی ہے, کسی نے بات نہیں کی. جو بقیہ 400-450 لوگ تھے ان کا کیا بنا, کسی نے اس پہ بات نہیں کی, آپ نے بھی بات نہیں کی. جو اب سکینڈل آیا ہوا ہے اس پہ بھی کوئی بات نہیں کر رہا. ججز, بیوروکریٹس, سابق فوجی حکمران یا سیاستدان, سب کے کہیں نہ کہیں نام ہے, لیکن مجال ہے کوئی فریق, اپوزیشن کا ہو, حکومت کا ہو, کوئی بول دے. زیادہ ذمہ داری آپ پر ہے سر, آپ کہیں کہ ہاں ہم آج سے کل سے تحقیقات کا آغاز کرتے. نہیں, اس بات کی تہ تک تو پہنچنا چاہیے نا. اس طرح تو نہیں کہ اخبار میں آ گیا اور آپ کہتے ہیں یہاں سے اعلان عمران خان کی طرف کے اور اس کے مراد سعید کی طرح کہتے ہیں $1 ارب لائیں گے, کس کے منہ پر پھینکیں گے اور IMF کو پھینکیں گے اور فلاں کو پھینکیں گے اور سارے قرضے اس طرح کریں گے 10 دن میں. یہ حکومت وہی نہیں ہے نا. آپ کے ہر ایک کام کرتا ہے ثبوت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, کہ اس کے تہ تک تو پہنچ جائے. یہ نہیں کہ اوپن بات اگر پرائم منسٹر لیول پر بات ہوتی ہے تو وہ پہلے اس کی تحقیقات لیتے, رپورٹس لیتے مختلف لوگوں سے کہ اس میں کچھ ہے کہ نہیں. اگر اس میں کوئی جان ہے تو ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی. علی حیدر صاحب کی جب یقین ہو جائے جس چیز پر آپ سر, یہی تو امیر مقام صاحب یہی تو سوال ہے. آپ نے خود کہا تحقیقات ہوں گی تو کچھ پتہ, ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں تحقیقات کریں نا سر. تحقیقات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں سچ کتنا جھوٹ کتنا ہے. تو بات ہے تحقیقات تو ہو رہی ہوگی نا. مطلب تحقیقات جب یہ اخبارات میں آ گیا تو اس کے پیچھے لوگ لگے رہیں گے, اس کی معلومات کریں گے. تو اسی پر اس طرح بڑے اس کا ایک دم سٹیٹمنٹ آنا مناسب بات تو نہیں ہے نا. اس کی رپورٹ آ جائے گی 2-3 دن میں, مختلف لوگ لگے ہوں گے, وہ رپورٹ دے گے کہ واقعی اس میں کوئی وزن ہے جو خبر ہے. اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے تحقیقات ہوں گے. اور انشاءاللہ پینما کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے سر, جو پینڈورا لیکس آئی تھی ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تو پاناما مناما تو کوئی چیز تھا ہی نہیں. وہ تو صرف نواز شریف صاحب کے نالی کے لیے ایک چیز نازل کر دی گئی اور وہی بات نہیں سر, وہ پوری دنیا میں ہوا تھا. جتنے ہی نام تھے ہزاروں کے لوگ. میں اس طرح ہمارے دوست ہے, بھائی ہے,
सैफ उल्लाह बरादरान, उसकी 34 कंपनियां हैं, अब चोर कंपनियां हैं, किसी की क्या है किसी की क्या है, फिर तो ये चीज आई ही नहीं, उसी दिन खत्म हो गई वो, तो उसके लिए एक चीज बना दी गई और हालांकि उसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी। ये हमारी बदकिस्मती कि हम सबके लिए, अगर हम अपोजिशन में हो, गवर्नमेंट में हो, किसी और जगह हो, तो एक ही लाइन लेना चाहिए। ठीक है अमीर मकाम साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इंतहाई दिलचस्प एक कहानी है, एक स्टोरी है कराची से। शराबी रिश्तेदार है पुलिस वाले का, उससे पुलिस वाले पे चढ़ाई कर दी। अब आप सोच रहे होंगे शराबी के साथ बहुत बुरा हुआ होगा, नहीं, उल्टा पुलिस वाले के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, कराची पुलिस का बावा आदमी ही निराला है। जुराइम के इर्तिकाब पर भी पुलिस एहलकारों को सजाएं, जुराइम के तदारुक पर भी पुलिस एहलकारों की शामत। थाना सदर की हदूद में पेश आया सजादे जुर्म का वाकया पुलिस एहलकारों के गले पड़ गया। इस साल फरवरी में पुलिस एहलकारों ने AZP 397 नंबर वाली एक गाड़ी को रोका जिससे शराब बरामद हुई, जबकि दाएं हाथ पर पट्टी बांधे नशे में धुत कार सवार ने न सिर्फ पुलिस एहलकार से बदतमीजी की बल्कि उनको धमकियां भी दी। लेकिन पुलिस ने हैरानकुन तौर पर कार सवार के बजाय अपने ही पेटी बंद भाइयों को कटहरे में ला खड़ा कर दिया। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली, इनको शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया। जय वकुआ के मनाजिर के बरक्स अस्करी 2 स्कूल रोड कैंटोनमेंट के शहरी सैयद अनीस ने 23 फरवरी को 2024 को जिला जुनूबी के थाना सदर में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी बुनियाद पर 9 मार्च 2024 को FIR दर्ज की गई। सैयद अनीस ने FIR में मौकफ खड़ा के मोटरसाइकिल पुलिस एहलकारों ने मुझे रोका, गालियां दी और मारा पीटा, नाके पर मुक्के मारे, बाएं बाजू पर बट मारे और टांगों पर लाते मारी। पुलिस एहलकारों ने मेरा हाथ भी मरोड़ा जिससे मेरी दाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर आ गया, जिसका जना अस्पताल से मेडिकल लीगल और एक्सरे भी करा लिया। लेकिन जाय वकुआ की मंजर कशी करती वीडियो FIR के मंदरजात को झुटलाती और बताती है कि पुलिस एहलकारों ने कार सवार पर तशद्दुद किया और न ही इस दौरान इसकी उंगली टूटी बल्कि इसकी 2 उंगलियां पहले से जख्मी थी और इन पर पट्टी बंधी हुई थी। सवाल यह भी है कि यह कार सवार की उंगली पहले से फ्रैक्चर थी तो मेडिकल लीगल कैसे बन गया और मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। यही नहीं, साउथ पुलिस ने इन कार सवारों की तरफदारी भी कर डाली और 30 अप्रैल 2024 को मौसूल मिसकंडक्ट रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस एहलकारों को इज़हारे वजूह के नोटिस भी पेश कर दिए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ अब्दुल रहीम शेराजी ने शोकॉज नोटिस में हदूद का मौजू भी उठाया। शोकॉज में कहा गया कि आप थाना सिविल लाइंस की हदूद में तैनात थे, आपने अपनी हदूद छोड़ी और किसको इत्तला दिए बगैर थाना सदर के इलाके में चले गए। वहां सैयद अनीस हैदर को गाड़ी से उतार कर गालियां और जदोकोब किया जिससे उनकी उंगली टूट गई, जबकि कई और जख्म भी आए। शोकॉज में कहा गया कि आपके गैर जिम्मेदाराना फेल से पुलिस का इमेज खराब हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी ज़ुहैब जेजा। ज़ुहैब, ये बताइएगा कि ये क्यों है इन साहब पे, अनीस साहब पे पुलिस की इतनी नवाजिशात क्यों है इन पर? जितने के कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां कैसे उड़ाते हैं, इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए कि वीडियो में 2 पुलिस एहलकार एक कार सवार को रोकते हैं, चूंकि वो पहले ही किसी को हिट कर रहा था। जब उसे रोका तो मालूम हुआ कि वो नशे में है और नशे में जब था तो पुलिस एहलकार ने उसकी वीडियो बनाना शुरू करी ताकि ये ना हो कि कल वो कोई इल्जाम लगा दे। और उसके साथ ही जो कार सवार शख्स था, उस जो नशे की हालत में था, उसने मुगल्लिजात इन पुलिस एहलकारों को बकना शुरू कर दिए, जो कि वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। और अगर गौर से देखें तो आपको नजर आएगा उसके सीधे हाथ की उंगली में एक पट्टी बंधी हुई है, जिससे वाज़े हो रहा है कि उसके हाथ की उंगली में लगा हुआ है। अब आ जाते हैं कि बाद में क्या हुआ, यानी कि ये हुआ कि ये
फरवरी की बात है, ये वाकया फरवरी में हुआ था और फरवरी में ही इन पुलिस एहलकारों को जो सामने वाला शख्स है उसने डीएसपी स्पेशल ब्रांच से फोन करवा के उसके हाथ में पकड़ा दिया और और डीएसपी ने कहा कि इसको छोड़ दें, जिसकी ईमा पर उसको छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में हुआ क्या, बजाय ये होता कि ये पुलिस एहलकार थाने ले जाते और उन पर मुकदमा दर्ज करते, लेकिन हुआ ये कि दूसरे रोज ये साहब जो कि वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये गए सदर थाने और वहां पर इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने दर्ज भी कर लिया और मुकदमे के मतन में ये बताया, जबकि वीडियो क्या बता रही है और मुकदमा क्या दर्ज कर रहे हैं, जरा ये गौर करें। मुकदमे में ये बताया कि मुझे मालूम वर्दी में मलबूस एहलकारों ने रोका और जब मैं रुका तो मुझ पर तशद्दुद किया, मुझसे पैसे मांगे, जब मैंने नहीं दिए तो मुझे मारा पीटा और मेरे हाथ की उंगली को फ्रैक्चर कर दिया। और यही नहीं बल्कि मुझे ये कहा कि अब दोबारा नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। ये मुकदमे का मतन है। लेकिन बाद में हुआ क्या, केस चलना शुरू हुआ, उन्होंने जमानत करा ली पुलिस एहलकारों ने, फिर कोर्ट में जाके इनका राजीनामा हो गया, और दोनों पार्टियों का आपस में राजीनामा हो गया। लेकिन बाद में इस केस में क्या नहीं पेशरफ्त हुई, वो ये थी कि जब पुलिस ने जो कि एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने इन दोनों पुलिस एहलकारों को इनकी एक मिसकंडक्ट बना के इनके एसएसपी को भेज दी। जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये दो जो पुलिस एहलकार हैं, ये वहां पर ये दूसरे इलाके में जाकर इन्होंने कार सवार को रोका, इसको मारा पीटा, इस पर तशद्दुद किया, जिससे पुलिस की और महकमे की पब्लिक में बदनामी हुई। अब वीडियो क्या बता रही है जो कि सबूत है, और एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रहीम शराजी जो कि मिसकंडक्ट बनाकर भेज रहे हैं, वो उसमें क्या बता रहे हैं। तो उसको जब उन्होंने एसएसपी साउथ को भेजी साजिद सदुदई को, फिर उन्होंने शोकाज इस तरह उनको दे दिया और 7 दिन में जवाब उनसे मांगा, लेकिन उन्होंने अब तक किसी भी किस्म का जवाब जो है वो जमा नहीं कराया है। लेकिन जो दोनों एहलकार थे जिनसे मेरी बात थी, उन्होंने कहा कि मैं एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन ने बुलाया और हमसे इंतहाई बदतमीजाना रवैये से बात की और कहा कि ये जो शख्स है जो कि वीडियो में नजर आ रहा है, ये मेरा रिश्तेदार है और ये मेरा जानने वाला है और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उन्होंने दरवाजे से बाहर निकाल दिया और फिर बाद में मिसकंडक्ट बना के भेज दी, जो कि शोकात फिर एसएसपी साउथ ने जो वो जारी कर दिया। ये वो तमाम वाकया था। अगर इस वाकये की वीडियो नहीं होती तो ये दोनों एहलकार सफाइयां दे के ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।